بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی آفیشیل کے پروگرام اسٹریٹ فارورڈ کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد۔ ویورز، ایک اہم جو رپورٹ ہے الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کی، وہ بالاخر جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اور اس میں بڑے اہم انکشافات جو ہے وہ کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو تحریک انصاف ہے اس کی جو کشتی ہے یہ بنور میں آ گئی ہے، اور ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس رپورٹ میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں کا اور 31 کروڑ روپے سے زائد رقم کو چھپانے کا انکشاف کیا گیا ہے، اور یہ ایک ایسی فنڈنگ ہے جس کا ممنوعہ فنڈنگ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اور جو رپورٹ میں تحریک انصاف کی بیرون ممالک میں جو اکاؤنٹس ہیں اس کی تفصیلات کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور پی ٹی آئی نے سال 2008 سے لے کر 2009 کے دوران 77 بینک اکاؤنٹس میں سے صرف 12 اکاؤنٹس ظاہر کیے ہیں، 53 بینک اکاؤنٹس کو ظاہر نہیں کیا ہے۔ اور اس رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی نے 5 سال کے دوران 1 ارب 54 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈ موصول کیے، اور جو رپورٹ ہے الیکشن کمیشن میں جمع کروائی گئی اس کے مطابق پارٹی کو 1 ارب 33 کروڑ روپے کے عطیات ظاہر کیے گئے ہیں۔ اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے جو جاری لسٹ ہے اس کے مطابق تحریک انصاف کو 1 ارب 65 کروڑ روپے کے فنڈز جو ہیں وہ موصول ہوئے ہیں، اور اس میں 32 کروڑ روپے کی رقم جو ہے وہ اب دکھائی یہ دیتا ہے کہ اس کو چھپایا گیا ہے۔ اور 2012-13 کی جو آڈٹ رپورٹ ہے اس پر کوئی تاریخ درج نہیں ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ آڈٹ رپورٹ پر تاریخ کا نہ ہونا اکاؤنٹنگ معیار اور اکاؤنٹنگ جو سٹینڈرڈ ہے اس کے خلاف ہے۔ آڈٹ فرم کی فراہم کی گئی جو کیش رسیدیں ہیں ان سے بھی بینک اکاؤنٹ سے مطابقت نظر نہیں آئی، اور پھر ساتھ درخواست گزار جو اکبر ایس بابر تھے ان کی جانب سے مانگی گئی بینک سٹیٹمنٹس فراہم کرنے میں بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف نے 5 سال کے دوران 32 کروڑ روپے کی رقم چھپائی، اور رپورٹ کے مطابق اسکروٹنی کمیٹی کو تحریک انصاف نے کینیڈا اور نیوزی لینڈ کے بینک اکاؤنٹس تک رسائی ہی نہیں دی ہے۔ اور جو مزید نکات سامنے آئے ہیں اس میں بیرون ملک سے فنڈز کی جو تفصیلات ہیں اس کو بھی رپورٹ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح امریکی ادارے فارا ایل ایل سی کی پی ٹی آئی اکاؤنٹ سے متعلق تفصیل بھی رپورٹ کا حصہ جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ اور اب الیکشن کمیشن نے جو تحریک انصاف کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کی جو سماعت ہے وہ 19 جنوری تک ملتوی کر دی ہے، اور کمیشن نے پیپلز پارٹی سمیت مسلم لیگ نون کے حسابات کی جانچ پڑتال کے حوالے سے تحریک انصاف کی درخواستوں کو بھی سماعت کے لیے جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کیونکہ یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، اور اس کے اوپر تحریک انصاف کی آئندہ کی مستقبل کی جو سیاست ہے وہ اس کے ارد گرد گھومے گی۔ جو آج سماعت کی 3 رکنی بینچ تھا چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں، اکبر ایس بابر کے وکیل احمد شاہ بھی پیش ہوئے، اور پی ٹی آئی کے وکیل تھے شاہ خاور۔ اور اس موقع پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آ گئی ہے، اب بتائیں کارروائی کیسے آگے چلانی ہے، جس پر اکبر ایس بابر کے وکیل نے کہا کہ کمیشن قرار دے چکا ہے کہ فری کین سے اس پر جواب مانگا جائے گا، اور یہ بھی کمیشن سے استدعا کی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے کہ رپورٹ کو پبلک نہ کیا جائے، صرف فری کین کو ہی دیا جائے، اور کم از کم پی ٹی آئی کا جواب آنے کے بعد اس کو پبلک کیا جائے۔ جس پر جو اکبر ایس بابر کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ جب اسکروٹنی کمیٹی کے ریکارڈ کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس یہ معاملہ آئے گا تو ہمیں بھی فراہم کیا جائے، یہ رپورٹ صرف فری کین کے لیے ہے، رپورٹ فری کین کو دے دی جائے، ہم اپنے کومنٹس دے دیتے اس وقت تک اس کو پبلک نہ کیا جائے۔ جس پر ممبر کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس جو بھی کیس پیش ہوتا ہے وہ عام پبلک کے لیے ہوتا ہے، جس پر تحریک انصاف کے وکیل کا کہنا تھا کہ ہم وضاحت جمع کرا دیں گے اور اس کے بعد بے شک الیکشن کمیشن اس رپورٹ کو پبلک کر دے۔ اس موقع پر درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ہر کیس میں سب چیزیں پبلک ہوتی ہیں، اس سے قبل جواب دے کے کہنے پر اسکروٹنی کمیٹی کو خفیہ رکھا گیا تھا۔ اس موقع پر تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن آرڈر دے کہ فری کین اسکروٹنی کمیٹی کی
رپورٹ کو پبلک نہ کریں، جس پر ممبر کمیشن نے کہا کہ اوپن کورٹ میں ہم کیسے پابندی لگا سکتے ہیں کہ رپورٹ کو پبلک نہ کیا جائے۔ اس موقع پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ کمیشن میں اس بات پر اتفاق ہے کہ کمیشن رپورٹ کو پبلک کرنے کی ممانعت کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس موقع پر چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ فریقین رپورٹ کو دیکھ لیں، اور کیس کو 1 ہفتے تک انہوں نے کہا کہ ہم ملتوی کرتے ہیں، جس کے بعد جو 15 روز کے لیے اس کو بعد میں مشاورت کے بعد 2 ہفتے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ملتوی کریں۔ جو وکیل تھے الیکشن تحریک انصاف کے، تو اس کے بعد پھر مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ 15 روز کے لیے سماعت ملتوی کر دی گئی۔ 19 جنوری جو ہے وہ اب اس کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ بہت شکریہ۔